چلتا تھا، تیری محنت سے چلتا تھا، والدین میں جب جھگڑا ہو جاتا ہے اور علیحدگی بھی ہو جاتی ہے، سیپریٹ ہو جاتے ہیں، تو اس میں اولاد بڑی کنفیوز ہو جاتی ہے کہ اب اولاد کیا کرے۔ تو ایسی صورتحال میں اولاد کی کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بیان فرمائیں، اور اگر دونوں میں سے کوئی ایک انتقال کر جائے تو پھر کیا ہونا چاہیے۔ بسا اوقات ہوتا یہ ہے کہ وہ پھر ایک دوسرے کا وہ الزام بھی دیتے ہیں کہ بھائی تمہاری وجہ سے ماں چلی گئی تو تمہاری وجہ سے باپ چلا گیا، تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو اولاد کا کردار والدین کے لیے ایسی صورت میں کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نہ کرے کسی میں طلاق ہو بھی گئی تو اولاد جو ہے ظاہر ہے کہ یہ تو ماں باپ ہیں، اس کے باپ تو مٹے گا نہیں۔ اب ماں جو ہے نا، اس میں عام طور پہ جو دیکھا ہے میں نے، حاوی ماں ہوتی ہے، گھر کا حصے جو تھانے دار ماں ہوتی ہے، اور باپ کو نکال دیتی ہے۔ یہ میں نے ایسے دیکھے معاملات، وہ نکال دیتے ہیں اور جوان بیٹے ماں کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، باپ کو بیچارے کو اکیلے کو بھگا دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑے ظالم لوگ ہیں۔ اور چلو طلاق ہو گئی، نہ ہوتی تو اچھا تھا، لیکن ہو گئی کسی وجہ سے۔ تو اب یہ کہ اولاد کو تو دونوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ماں کے بھی اپنے حق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں، باپ کے حق ہیں وہ بھی ادا کرنے ہیں۔ ماں ایسے موقع پر ماں بازوں کا چڑیل کا وہ کردار انجام دیتی ہے۔ خبردار، اگر تیرے باپ کے پاس تو گیا ہے، تجھے دودھ معاف نہیں کروں گی، جیسے تو معاف نہیں کرے گی تو اب جنت میں جا نہیں سکوں گا۔ کوئی بات ہوئی یار کہ میں اپنے باپ پر ظلم کروں تیری وجہ سے؟ نہیں ہوگا۔ یہاں ماں کی بات نہ ماننا نافرمانی نہیں ہے، بلکہ ضروری ہے کہ ماں کی بات نہ مانے، اور باپ کا جو بھی حق ہے اس کو ملنا چاہیے۔ اگر یہ فساد ہوتا ہے، ماں کے بغیر آپ نہیں رہ پاتے، کوئی بھی مسئلہ ہے، تو کم از کم چھپ کر باپ کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے ہی کی طرح ہونے چاہیے۔ باپ کو پیسوں کی ضرورت ہے، بالکل آپ باپ کے لیے اپنے تجوری کا منہ کھلا رکھیں، اپنے جیب کھلے رکھیں، اپنا خزانہ کھلا رکھیں، اللہ آپ کو مالا مال کرے گا، آپ کا باپ ہے۔ یہ دونوں لڑے، چلو باپ ناحق ہے، بالفرض ناحق تھا اور ماں حق پر تھی، پھر بھی باپ نے طلاق دے ڈالی غصے میں آ کے، تب بھی وہ آپ کا باپ ہے۔ اس کے ساتھ حسن سلوک تو وہی کرنا ہے جو میں نے عرض کیا آپ سے، ہر طرح سے اس کے ساتھ آپ کو حسن سلوک کرنا ہے، اس لیے کہ آپ کا باپ ہے۔ ورنہ قیامت کے دن تو کیا دنیا میں بھی ماں باپ کا نافرمان جو ہے وہ اس کو دنیا میں بھی سزا ملتی ہے۔ تو باپ کا حق آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ ماشاءاللہ ایسی اولاد دیکھی ہے میں نے کہ جو طلاقیں ہو جاتی ہیں لیکن وہ چھپ چھپ کر باپ کی بھی مدد کرتے رہتے ہیں، علاج کرواتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ایسے دیکھے ہیں میں نے۔ یہ قابل تحسین ہے، ان کو لاکھوں سلام ہے کہ انہوں نے باپ کو نہیں چھوڑا، اگرچہ ماں کے شر سے بچنے کے لیے ماں کو بتایا نہیں، باپ سے بھی ترکیب بنا کر رکھی، اور ماں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر ایسا کچھ ہو گیا دل بڑا رکھے اور اولاد کو گناہ پر ابھارے نہیں۔ یہ گناہ پر ابھارنا ہی ہوا نا کہ اپنے باپ سے رشتہ نہیں رکھو، گناہ ہی حرام ہے۔ تو ماں بھی بڑا دل رکھے اور بلکہ اولاد کو سمجھائے کہ ٹھیک ہے ہمارا جو کچھ ہوا تمہارا تو کچھ نہیں ہوا نا، تو میری بھی خدمت کرو، اپنے ابو کا بھی خیال رکھو۔ یہ بھی تو سبحان اللہ بڑے ثواب کا کام ہے، اگر ماں یہ بول دے تو بولنا بھی چاہیے، اسی میں آخرت کی بھلائی، دنیا میں بھی بھلائی ہے۔ باہر اس طرح کے بہت مسائل ہیں، یعنی ہمارے ملک میں بھی ہیں، مگر اسپیشلی اگر اب ہم UK، یورپ کے کئی ممالک، اسی طرح امریکہ، کینیڈا، ساؤتھ افریقہ، اس طرح کے جو بعضوں کے جو انگلش کنٹریز مشہور ہیں، ان میں اگر مطلب اس طرح کا تجزیہ کیا جائے تو کئی جگہ پر تو ماں اور باپ دونوں انتہائی مظلومیت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، چاہے گھر کے اندر ہوں یا گھر کے باہر ہوں، اور اگر سیپریشن ہو جائے تو والد صاحب کے لیے بڑے اس میں مسائل آ جائیں، جس کی آپ نے بہت پیارے انداز سے آپ نے اس مسئلے کو نمایاں کیا۔ تو اب اولاد کو اس وقت اگر مثال کے طور پر اگر ایسی اولاد آپ کو دنیا میں کہیں دیکھ اور سن رہی ہو تو اولاد کو اس وقت فوراً کیا کرنا چاہیے؟ فوراً اپنے والدین سے یا قدموں میں پڑ جانا چاہیے
تو معافی مانگنی چاہیے، اللہ سے بھی توبہ کرنی چاہیے اگر ان کی طرف سے کوئی ظلم کیا ہے اولاد نے تو ان پر، اور ماں باپ کو جو بھی ترکیب ہے اگر وہ واقعی طلاق ہو گئی ہے پھر تو جو بھی حکم شریعت ہے اس میں بھی احکام ہے اس پر عمل کریں. بہرحال کہ ماں باپ دونوں سے یہ یا ناراضی ہو گئی ہے، روٹ بند بھی ہوتا ہے، طلاق نہیں بھی ہوتی، خالی بس لڑ بھیڑ کے وہ الگ ہو جاتے ہیں، تو ان کو تو کسی طرح بھی صلح کروا دینی چاہیے، اپنے طور پر کوشش کرنی چاہیے. تو یہ صلح ہو جائے گی تو وَالصُّلْحُ خیر قرآن کریم میں صلح بھلائی ہے، تو اس طرح صلح کروا دیں. یا بہرحال اگر نہیں ہو پاتی تو دونوں کے ساتھ بیلنس رکھیں، جو بھی حکم شریعت ہے اس پر عمل کرتے ہوئے دونوں کی خدمت کریں، یہ نہیں کہ ایک ہی کی کریں، دونوں کی، ان کو چھوڑیں نہیں، کیونکہ انہوں نے آپ کو بچپن میں نہیں چھوڑا، آپ گند کرتے رہے، بستر گندا کرتے رہے اور شرارتیں کرتے رہے، برتن توڑتے رہے، پھوڑتے رہے، سب کچھ انہوں نے برداشت کیا، آپ کو نہیں چھوڑا، کیونکہ آپ کو ماں باپ کی ضرورت تھی، ماں باپ نے آپ کو نہیں چھوڑا. اب ماں باپ کو آپ کی ضرورت ہے، آپ ان کو نہ چھوڑیں، ان کے ساتھ وفا کریں. باپا اگر اس میں کسی نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کے ساتھ ایسا روڈ رویہ اختیار کیا اور اسی دوران والدین میں سے کسی ایک کا انتقال ہو جاتا ہے تو اب وہ کیا کرے؟ بالکل وہی کرے جو حکم شریعت ہے، اس کی تدفین، تکفین، تغسیل، جو بھی شرعی کام ہے اس کے غسل کفن کا انتظام کرے. ہاں، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرے، ایصال ثواب کرے. یا سیدی یہ تو بات ہوئی کہ علیحدگی ہو گئی، بعض اوقات لڑائی ہوتی ہے، والد صاحب ہمارے سامنے اگر کسی کے سامنے اس کی ماں کو مارتے ہیں تو دیکھا یہ گیا ہے کہ پورا گھر جو ہے وہ والد کے خلاف ہو جاتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ بچے اگر بڑے ہو گئے تو وہ والد کو مارتے ہیں، یا ماں تو نہیں نکال سکی، بچوں نے مار مور کے والد کو گھر سے نکال دیا کہ روز دیکھو ہماری ماں کو مارتے ہیں. تو اب برداشت بھی نہیں ہوتا، ماں سے پیار بھی ہے، ماں کا ادب بھی بتایا، ایسی صورت میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرے اور سمجھاتے رہیں نرمی سے، کیونکہ اب باپ ہے نا، باپ کو گریبان پکڑ کے مارنے کی تو اجازت نہیں دی جائے گی نا کہ بیٹا ٹوٹ پڑے باپ پر. وہ حکمت عملی سے دونوں میں صلح کرائے، ایسے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالے کہ جو ظلم سے بچائے ماں کو، خود مار دھاڑ نہ کرے. جو بھی جائز طریقے ہیں حکمت عملی والے وہ اختیار کرے. ماں کو مارنے نہ دے، آڑے آ جائے، باپ کو پکڑ لے گا، ابو نہیں مارو، میں نہیں مارنے دوں گا، یہاں تک تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن میں چھوڑوں گا نہیں، آپ کا سر پھوڑ دوں گا، یہ نہیں چلے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.